کا یہ ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کی ہماری سائنس بہت ساری بیماریوں کو لا علاج کہتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جیسے ابھی یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر کسی کو پولیو ہو گیا تو آج ہمارے پاس پولیو کے مریض کا علاج نہیں، اسے ساری زندگی اپاہج اور معذور ہو کر کے گزارنا پڑتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر خراج صاحب نے جو بات کہی کہ 1921 میں امریکہ کے صدر کو پولیو کی بیماری ہوئی اور پھر ساری زندگی وہ اسی معذوری کے ساتھ رہے، ان کا علاج نہیں کیا جا سکا، جبکہ امریکہ میڈیکل لائن میں دنیا میں بہت آگے ہے، اور اگر کوئی امریکہ کا صدر ہو تو اس کے پاس روپیے پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ جتنا علاج و معالجے پر خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آج کی میڈیکل کہتی ہے۔ میں اپنے پیغمبر کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، اس کے علاج کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بیماری ہونے کے بعد اس کا علاج کیا جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے، اور علاج کی دوسری شکل یہ ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر جو اقدامات کیے جاتے ہیں، جو ڈوز وغیرہ دیے جاتے ہیں، انجیکشن دیے جاتے ہیں، اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ بھی علاج کی ہی ایک قسم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، اور یہ احتیاط علاج کا پہلا قدم ہے۔ ماضی میں پولیو کو لے کر کے 2010 کی بات ہے، ہمارے یہاں P1 P2 کے بھی کیسز پائے گئے تھے، 2011 میں بھی ایک کیس ملا تھا۔ آج جو میڈیکل لائن سے ٹی بی ہے، خسرہ ہے، روبیلا ہے، دھنرواد ہے، ڈفٹیریا ہے، اور اسی طرح ہماری جو مائیں اور بہنیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس وقت تو ان کو جو انجیکشن وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ سب احتیاطی طور پر دیے جاتے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ رہا ہے، مشاہدہ یہ رہا ہے کہ جن بچوں کو احتیاطی طور پر یہ ڈوز دیے گئے تو آگے جب یہ بیماری کی ہوا چلی اور اس میں بچے بیماریوں میں مبتلا ہوئے تو وہ بچے محفوظ رہے جن کو ڈوز دیا گیا تھا۔ ابھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جب پولیو کا ڈوز دیا جاتا ہے تو بہت ساری ماؤں اور بہنوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ بچے کو بخار آ جائے گا، اور ڈوز دیا گیا یا اسی طرح انجیکشن دیا گیا تو گانٹھ پڑ جائے گی اور کئی دن بچے کو سنبھالنا پڑے گا۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈوز اور انجیکشن وغیرہ نہیں دیے جاتے، خدا نہ خواستہ اگر ان کو پولیو کی بیماری ہو گئی تو اسی ماں کو اور اسی بہن بیٹی کو ساری زندگی اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ تو 2-4 دن کی جو تشویش ہوتی ہے اور انہیں سنبھالنے کی جو دقت اور پریشانی ہوتی ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری زندگی کسی کو سنبھالنا پڑے۔ طبی اعتبار سے آج میڈیکل لائن سے ترقی ہو رہی ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ پولیو کا جو ڈوز دیا جاتا ہے اس میں پولیو کے ہی جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ ڈوز اس لیے دیا جاتا ہے کہ جسم میں جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھے، اور آئندہ پولیو کا اگر کوئی جراثیم وہاں تک پہنچے تو بچہ متاثر نہ ہو۔ میڈیکل لائن سے ڈاکٹر حضرات اور اس فیلڈ میں کام کرنے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ رہا کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے کوشش کی، وہ لوگ بڑی پریشانی سے بچے۔ ہمارے مالیگاؤں شہر میں رومر بہت تیزی سے چلتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ڈوز پلایا جاتا ہے اس میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہے جو ہماری مذہبی اور دھرم کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس لیے لوگ بچوں کو ڈوز نہیں دیتے تھے۔ لیکن دنیا بھر کے علماء نے تمام تر تحقیقات کے بعد اس بات کو مانا ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں صرف افواہ تھی، بے بنیاد تھی، جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔
لیکن ہے کہ جب لوگوں کے درمیان اس طرح کی بات رومر کے طور پر چلتی ہے تو لوگ اسے مان لیتے ہیں، بھروسہ کر لیتے ہیں۔ آج اس موقع پر جب یونیسیف کے نمائندے ہمارے درمیان ہیں اور اسی طرح جو ہے مہاراشٹر میں پرورا میڈیکل ٹرسٹ کی انچارج اور ہماری کارپوریشن کی طرف سے لسی کرن کی جو انچارج ہیں بھاؤسار میڈم اور ان کے جو بھی لوگ ہیں آج ہمارے درمیان آئے ہیں۔ مالیگاؤں میں پیچھے 800 گھر رہ گئے تھے جو اپنے بچوں کو ڈوز نہیں دیے، یہ تعداد ڈبل ہو گئی، اب 1500 گھر ایسے ہو گئے جو اپنے بچوں کو ڈوز نہیں دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان گھرانوں میں اس بیماری میں مبتلا کوئی بچہ ہوا تو اسے زندگی بھر معذوری کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس موقع پر ہم سبھی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جئیں، اور ہم اپنے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے حق میں بھی اچھا سمجھیں۔ ایسے لوگوں کو ہم کنونس کریں، ان کو سمجھائیں اور اس بات کو بتائیں کہ مذہبی طور پر دنیا بھر کے علماء نے ان چیزوں پر تحقیق کر کے ہمارے لیے راستہ بتایا ہے، اور ان میں بہت ساری چیزیں افواہ کے درجے میں تھی، بے بنیاد تھی۔ اس لیے 3 مارچ کا جو ہمارا دن ہے پولیو کا، 3 مارچ 2024 اتوار کا دن، پورے شہر کے اندر جیسا ابھی بھاؤسار میڈم نے بتایا کہ ہر گھر جانے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ چوک چوراہوں پر، راستوں پر، اسٹیشنوں پر آنے جانے والے لوگوں کے جن کے پاس بچے ہوں گے ان کو ڈوز دیا جائے گا، گھر پر مہمان ہو تو ان کو ڈوز دیا جائے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس لیے ہے تاکہ اس بیماری سے ہمارا شہر بچا ہوا ہے۔ 2011 کے بعد سے ابھی تک پولیو کا کوئی مریض ہم کو شہر میں ملا نہیں۔ یہ کام کرنے والوں کی دن رات کی محنت کا صلہ ہے، انہوں نے رات دن محنت کی تب یہ رزلٹ ہم لوگوں کو ملا ہے۔ آئندہ ہمارا شہر اس میں مبتلا نہ ہو تو ہم اس معاملے میں 3 مارچ 2024 اتوار کا دن اپنا وقت فارغ کر کے اپنے ایریے کے اندر جو لوگ لسی کرن کے لیے اور ڈوز دینے کے لیے آتے ہیں ان کی رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، اور جو لوگ ڈوز لینے دینے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ کسی کا بچہ معذوری کے ساتھ اور اپاہج بن کر کے زندگی نہ گزارے۔ ماضی میں ہم جب بچپن میں تھے تو اس وقت ماتا نکلا کرتی تھی، چھوٹی ماتا، بڑی ماتا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آج تک نہیں مٹے۔ کتنے لوگوں کی آنکھیں چلی گئی، وہ آج نابینا اور اندھے بن کر کے جی رہے ہیں، ساری زندگی کی معذوری ہے۔ لیکن اس وقت چیچک سے بچنے کے لیے جو علاج کیا گیا اور جن لوگوں نے ڈوز لیا، آج الحمدللہ پورے شہر کے اندر آپ دیکھ لو چیچک کے مریض نہیں ملے گی۔ خسرہ تھا، ایک وقت تھا جس گھر میں دیکھو آس پاس ایسے بچے مل جاتے تھے، اور یہ بچے ہفتہ 10 دن مہینہ بھر پریشان رہتے تھے، مائیں ان کو رات بھر سنبھالا کرتی تھی، ایسے حالات تھے۔ لیکن جب اس کا ڈوز دیا گیا اور بچوں کو ڈوز لینے کے بعد اب چیچک کی بیماری کہو وہ ختم ہو گئی۔ خسرہ کی بیماری، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سموا، مالیگاؤں میں اسے سموا کہتے ہیں۔ بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ڈوز دے دیا گیا، سموا کا ڈوز پلا دیا گیا تو بچہ خسرہ سے بچ جاتا ہے، روبیلا سے بچ جاتا ہے، دھنورواد ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ ڈفٹیریا کبھی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ تھا، جس میں گلا گھٹ جاتا ہے اور اس میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ڈفٹیریا کی بیماری میں۔ لیکن جب اس کے ڈوز دیے گئے تو کبھی ابھی میں نے بھاؤسار میڈم سے سنا کہ اس طرح کے 2 کیس پائے گئے، ورنہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ڈفٹیریا ختم ہو چکا۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کے علاج کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بیماری کے بعد علاج کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی بیمار نہ پڑے اس کے لیے احتیاطی طور پر۔ سردی کا موسم ہے، کل تھوڑی صبح سردی تھی، آج تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ سوٹر اور کوٹ پہن کر کے باہر نکلے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ احتیاط ہے، اور ہماری شریعت اور ہمارے دھرم نے احتیاط کا حکم دیا ہے، احتیاط کا حکم دیا ہے۔ آدمی کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی تھوڑی چھوٹی مشقت اٹھا لے۔
ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، کہ جب تم دو مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ، ایک مصیبت چھوٹی ہے اور ایک مصیبت بڑی ہے، تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو۔ جب یہ بات ہمارے پیغمبر کی طرف سے ہمارے سامنے ہے تو ہمارا بچہ ساری زندگی معذور رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو ڈوز دینے میں دن دو دن بخار کی بات آتی ہے اور سنبھالنے کا موقع آتا ہے تو ہمیں وہ تدبیر کرنی چاہیے، وہ احتیاطی قدم ہمیں اٹھا لینا چاہیے۔ اس لیے ہمارے شہر میں وہ سارے گھرانے جو تقریباً 1500 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، اگر ہمارے آس پاس میں ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلقات کے لوگوں میں ہوں، تو ان کو کنونس کریں، ان کو سمجھائیں، اور مذہبی طور پر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سے بات کروائیں، دیگر مفتیان کرام، علماء کرام سے بات کرائیں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو پوری دنیا میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایسی بیماریاں جو متعدی کہلاتی ہیں، یا ایسی بیماریاں جس میں آدمی مبتلا ہو کر کے مر جاتا ہے، یا ایسی بیماریاں جس میں آدمی مرتا تو نہیں ہے لیکن معذور ہو جاتا ہے، ایسی تمام بیماریوں کے خاتمے کے لیے یونیسیف کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس میں اپنا تعاون دینا چاہیے۔ میڈم، یہ جتنے لوگ ہیں یہ شہر کے چنندہ لوگ ہیں، یہ ہر علاقے میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی بات سنی اور مانی جاتی ہے۔ آپ نے ہمیں پروگرام دیا، ہم نے ان تمام لوگوں کو، ڈاکٹرز حضرات کو، سماجی ذمہ داران کو، مختلف NGOs کے ذمہ داران کو، ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے ذمہ دار ڈاکٹر فروخ صاحب ہیں، ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں، میڈیکل ایسوسی ایشن کے ذمہ دار راجو گائیڈ صاحب ہیں، اور اسی طرح یہ سوشل ورکر لوگ ہیں، ان لوگوں کو ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نہیں آ سکے، لیکن ہم اس بات کا آپ کو یقین دلاتے کہ اگر آپ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کا بچہ معذور نہ ہو، کسی کا بچہ موت کا شکار نہ ہو، علاج و معالجے کی لائن سے جو تدبیر، جو احتیاط آپ کر رہے ہیں اور کروانا چاہتے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ آج جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہماری بہت قدیم NGO ہے جو 1919 میں قائم ہوئی تھی، اور 2019 میں اس NGO کو 100 سال ہو گئے۔ آج ہم لوگ جو ہے 100 سال مکمل کر کے تقریباً 2-5 سال آگے بڑھ گئے ہیں۔ بہت ساری NGOs بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری جمعیت علماء کو 104 سال ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ اسی فیلڈ میں کام کرتے۔ ہم لوگ اسی لیے ہم نے یہ پروگرام اس جگہ رکھا۔ میں جمعیت علماء کا ذمہ دار بھی ہوں، ہمارے دیگر ساتھی ہیں، میں سبھی لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور مالیگاؤں واسیوں کی طرف سے یونیسیف کے نمائندے ڈاکٹر خراج صاحب کا، اشونی میڈم صاحبہ کا، ڈاکٹر بھوسار صاحبہ کا، اور دیگر آپ سبھی حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ایک بہت اہم میٹنگ کے اندر شرکت کی، اور یہ مسئلہ صرف ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور ہم لوگ اپنی طاقت بھر ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم 10 لوگوں سے اپنی بات منوا سکتے ہیں تو 10 لوگوں سے منوائیں۔ اگر کسی کی بات پورا شہر سنتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ جمعیت علماء کے ذمہ داران کی طرف سے میں آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کی فکر کی اور ہمارے شہر آپ تشریف لائیں۔ اس لیے آپ کا جو پروگرام رہے گا انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔